حاتم تائی اور غریب لکڑہارا میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے، لوگوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا، گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم تائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی، سردار آپس میں آدیر الفادیر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو حاتم تائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا حاتم جیسا فراغ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، تو نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ ایک سردار نے کہا، چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے اب سے زیادہ سختی اور عظیم انسان دیکھا سنا ہے؟ حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام سخاوت نہیں، میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم تائی نے جواب دیا، وہ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے ایک میزبان کو دیکھا تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی، مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھر الفاٹے رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس